پیارے بچوں اور بچیاں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج ہم پڑھیں گے نماز عید کا طریقہ۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ عید کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کرے۔ عید الفطر جو میٹھی عید بولتے ہیں، عید الاضحیٰ بقرہ عید کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیت کرے کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے۔ پہلی بار میں جب اللہ اکبر کہے تو ثنا پڑھے، اس کے بعد چھوڑ دے۔ پھر آگے دیکھیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ جب چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیے تو امام اعوذ باللہ و بسم اللہ آہستہ پڑھ کر زور سے الحمد اور سورت پڑھے، پھر رکوع کرے۔ 1 رکعت پوری کر کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے الحمد اور سورت پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع کے تکبیر سے پہلے، اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 تسبیح پڑھنے کے برابر سکتہ کرے، اور سکتہ مطلب ٹھہرے۔ عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھے، اور دوسری میں سورہ منافقون، یا پہلی میں سبح اسم اور دوسری میں حل اتاک در مختار بہار۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور جمعے کے خطبے میں جو چیزیں سنت ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی سنت ہیں، اور جو باتیں جمعے کے خطبے میں مکروہ ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ جمعے کے پہلے خطبے سے قبل خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں 9 بیٹھنا سنت ہے، اور دوسری یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے قبل 9 بار اور دوسرے خطبے سے قبل 7 بار، اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعے میں نہیں۔ عالمگیری در مختار بہار۔ مسئلہ: پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو۔ عالمگیری در مختار۔ مسئلہ: امام کو رکوع میں پایا تو پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر دیکھے کہ اگر عیدین کی تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو عیدین کی تکبیریں بھی کہے اور تب رکوع میں شامل ہو، اور اگر یہ سمجھے کہ عیدین کی تکبیریں کہتے کہتے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شریک ہو جائے، اور رکوع میں بلا ہاتھ اٹھائے عید کی تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کے ساتھ سر اٹھائے اور باقی تکبیریں چھوڑ دے کہ یہ ساقط ہو گئیں، اب ان کو نہ کہے۔
आलमगीरी वगैरह। मसाला दूसरी रकात में शामिल हुआ तो पहली रकात की तकबीरें उस वक्त कहे जब अपनी छूटी हुई रकात पूरा करने खड़ा हो। आलमगीरी वगैरह। मसाला इमाम के रुकू से उठने के बाद शामिल हुआ तो अब तकबीरें ना कहे बल्कि जब अपनी छुटी हुई रकात पढ़े उस वक्त कहे। आलमगीरी वगैरह। मसाला आखिर में सलाम फेरने से पहले शरीक हुआ तो अपनी दोनों रकातें तकबीरों के साथ पूरी करे। आलमगीरी। ये ईदैन के बारे में है। ईद की नमाज का तरीका ये है अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, पढ़ें, सीखें, समझें। लंबी वीडियो ना करने की वजह से मैंने थोड़ी जल्दी की है, आप समझ लें। जहाँ पर अगर कोई तकल्लुफ़ हो तो वीडियो को रोक करके फिर से समझ लें। समझ करके अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।